وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارے اوپر جادو کے اثرات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بیماریاں ہیں، جو تکالیف ہیں جسمانی طور پر، ان میں بھی سانس کا مسئلہ بن جاتا ہے، جسم کے اندر تکلیف رہتی ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی پر جادو کے اثرات ہو رہے ہیں تو وہ کیسے خود جج کر سکتا ہے تو اس پر جادو کے اثرات ہیں؟ اس کی 5 علامات ہیں بڑی، جن کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اگر یہ 5 علامات آپ کے اوپر آپ کو محسوس ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جادو کے اثرات ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ ہوتا ہے، اگر آپ کے کپڑے کٹنا شروع ہو گئے، کپڑے پہنے ہوئے تھے، اچانک کپڑے کسی نے کینچی کے ساتھ کاٹ لیے، آپ نے کپڑے اتار کے رکھے ہوئے تھے، سیف کے اندر پڑے ہوئے تھے، آپ کے کپڑے کٹ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر جادو کے اثرات ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ پر خون کے چھینٹے گرتے ہیں، خون کے چھینٹے گرتے ہیں، یہ بھی ابتدائی طور پر علامت ہوتی ہے جادو کی۔ آپ کے جسم پر گرے ہیں، آپ کے گھر میں گرے ہیں۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے، مریض رابطہ کرتے ہیں، دیکھیں جی ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ خون کے چھینٹے گرے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ والدین بات کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہماری بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور اچانک اس پر خون کے چھینٹے پڑے، اس کے کپڑے سارے خون سے بھر گئے ہیں، چہرے کے اوپر خون گرا ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی علامت جادو کی ہوتی ہے، ابتدائی علامت ہوتی ہے۔ اگر کسی پر یہ معاملہ شروع ہوا ہے، اسے چاہیے فوراً کسی ایسے شخص کے ساتھ رابطہ کریں، ایسے معالج کے ساتھ رابطہ کریں جو قرآن و سنت کے مطابق علاج کرنے والا ہے، کیونکہ یہ علامت بھی جادو کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اچانک بھولنا شروع ہو چکا ہے، ایج بھی کم ہے، نسیان بہت زیادہ ہو چکا ہے، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا، لبید بن اعصم یہودی نے کیا تھا، اس کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری کیفیت یہ ہوتی تھی، میں نے کام نہیں کیا ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا میں نے کر لیا ہے۔ یعنی یہ جو بھول والی کیفیت تھی، یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بن چکی تھی۔ تو یہ بھول، یہ نسیان دنیاوی معاملات کے بارے میں تھا، شریعت کے معاملات میں ایسا نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان علینا جمعہ و قرآن، اے نبی آپ کے سینے میں اسے جمع کرنا اور اسے پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ شریعت کے معاملات میں، احکامات میں آپ علیہ السلام نہیں بھولتے تھے، دنیاوی معاملات میں آپ بھول جاتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کی علامات میں سے ایک بڑی علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ بالکل تندرست تھے، اچانک آپ کو نسیان کا معاملہ بن گیا ہے، بہت زیادہ آپ بھولنے لگ گئے، تو سمجھ لیں آپ پر جادو کے اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کے کندھے وزنی رہتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی علامت ہے، کندھوں کے اوپر وزن رہتا ہے ہر وقت۔ اور پھر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، ایسے مریضوں کے ساتھ بعض اوقات کسی مریض کے سر پہ وزن رہتا ہے، کسی مریض کی کمر پہ وزن رہتا ہے، اور کسی مریض کے کندھوں پر وزن رہتا ہے، یہ علامت جادو کی ہوتی ہے۔ اگرچہ جادو کی علامات اور نظر کی علامات تقریباً قریب قریب کی ہوتی ہیں، لیکن یہ جیسے میں نے بتائی ہے، اگر یوں زیادہ جو علامات ہیں وہ جادو کی باقی بھی موجود ہوں، اس کے ساتھ یہ بھی ایک علامت ہو کہ کندھوں پر وزن رہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مریض جادو کا مریض ہے۔ اور اسی طرح سے بہت زیادہ خوف، انجانا خوف، یہ بھی جادو کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینک دیں، اپنے ڈنڈے پھینکے، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ سارا کچھ ان جادوگروں کا پھینکا ہوا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ واقعتاً سانپ ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، موسیٰ علیہ السلام کو یوں لگ رہا تھا کہ وہ سانپ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ہم نے کہا موسیٰ آپ نہ گھبرائیے، انک انت الاعلی، آپ اونچے ہیں، آپ بلند ہیں، آپ کا مقام اونچا ہے، لہذا آپ گھبرائیں نہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے ہاتھ میں عصا، ڈنڈا، لاٹھی موجود ہے، آپ اس کو پھینکیں۔ اب وہ جو جادو کیا گیا تھا اس کے ساتھ خوف پیدا کیا جا رہا تھا۔ اب یہ جو انجانا خوف ہوتا ہے یہ بھی جادو کے مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے، انجانا خوف، وجہ کوئی بھی نہیں، لیکن دل ڈرتا رہتا ہے، پریشانی رہتی ہے، ہر وقت دل خوف زدہ رہتا ہے۔ میرے پاس مریض آتے ہیں بتاتے ہیں قاری صاحب خوف ہی نہیں جاتا، سمجھ نہیں آتی، رات کو خوف ہے، دن کو خوف ہے، وجہ کوئی بھی نہیں۔ تو ناظرین یہ جو میں نے 5 علامات بیان کی ہیں یہ بڑی بڑی علامات ہیں جادو کی، اور یہ خوف پیدا کرنا انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے، فلا تخافوہم، ان سے نہ ڈرنا، وخافونی، اور مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات جادو کے ذریعے خوف بھی پیدا کرتے ہیں، اور یہ خوف پیدا کر کے ایسی کیفیت کے اندر جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ یہ ابتدائی علامات شروع ہو چکی ہیں اسے یہ کرنا چاہیے سورۃ البقرہ اپنے گھر کے اندر چلائے، روزانہ کی بنیاد پر سورۃ البقرہ اگر نہیں پڑھ سکتا گھر میں چلانا شروع کر دے، اگر پوری سورۃ البقرہ نہیں تو کم از کم سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ان کو صبح و شام 3 بار پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے۔ سورہ انعام کی 45 نمبر آیت فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین 3 مرتبہ صبح، دوپہر اور شام کو 70 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے۔ اللہ کی توفیق سے جو جادو آپ کی طرف آ رہا تھا وہ واپس پلٹے گا، اور اللہ کی توفیق سے آپ بچ جائیں گے، اور اس کے اثرات جادو کرنے اور کروانے والوں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو دونوں جہانوں کی خیر اور بھلائیاں نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔